मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल कलीसियाए पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया तक होता रहे, आमीन। खुदावंद अपने रहम फजल के नीचे रखे और आप सबको सलामती बख्शे, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे खुदावंद के वादे मिलते हैं। गॉड्स प्रॉमिस यानी खुदावंद के वादे। और खुदावंद के वादे जो हैं वो आज हमारे लिए क्या वैल्यू रखते हैं, आज खुदा हमसे क्या प्रॉमिसेस करता है, खुदा आज हमसे क्या वादा करता है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा ने अहद अतीक के अंदर और अहद जदीद के अंदर, क्योंकि अहद अतीक और अहद जदीद ये दोनों जो अहद हैं, दोनों कवनेंट हैं, ये खुदावंद के दो खूबसूरत होंठ हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। और ये जब दोनों मिलते हैं तो फिर आवाज़ आती है, साउंड आता है और खुदा फिर बोलता है। खुदा अहद अतीक के अंदर भी और अहद जदीद के अंदर भी बोलता हुआ दिखाई देता है, चलता फिरता नज़र आता है। और हमारा खुदावंद जो है वो वादों का सच्चा खुदावंद है। वो अपने वादों में कभी देर नहीं करता और वह अपने लोगों को अपने वक्त पर जो है बहाल करता है, अपने वादों से सैर करता है। और खुदा जो हमारा ग़यूर खुदावंद है वो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ चलता है। हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र करना है, हमें खुदावंद की तारीफ़ करनी है क्योंकि वही बुलंद व बाला है, वो सबसे आला है, उसका नाम निराला है, उसकी शान जलाली है, वो खुद जलाल वाला है और अपनी हिकमत और अपनी दानिश से अपने लोगों को संवारता, अपने लोगों को बहाल करता और अपने लोगों के साथ साथ चलता है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है उसके ज़िंदगी बख्श वादों के लिए। और हम देखते हैं अहद अतीक के अंदर कि जब कौम जो है मुश्किल में थी, परेशानी में थी और बहुत सारी जो परेशानियां और उलझनें थीं, जब खुदावंद उनको देख रहा था, आसमान से सुन रहा था, जायज़ा ले रहा था और अपनी कौम की तरफ निगाह किए हुए था, तो हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बुजुर्ग मूसा को मुकर्रर किया ताकि उन लोगों को उनसे रिहाई दिलाई जा सके, उस मिस्र की गुलामी में से निकाला जा सके। और खुदा अपने वादों में सच्चा है। खुदा ने जो देखा, खुदा ने जो सोचा और खुदा ने जो मंसूबा बांधा, वही खुदा ने किया। और खुदा ने जो बुजुर्ग मूसा को कहा उसने किया और खुदा ने उस वादे के मुताबिक बनी इसराइली कौम को मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किया। ये सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत जो है हवाला हमें किताब मुक़द्दस में से मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाएं, बुक ऑफ जेनेसिस में देखें तो वहाँ भी हमें नज़र आता है कि खुदा इंसान के साथ मोहब्बत करता है, अपने प्यार को ज़ाहिर करता है, अपनी मोहब्बत की खूबी ज़ाहिर करता है और इंसान को इख्तियार देता है। और खुदा कहता है कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना, लेकिन इंसान जो है वो हमेशा अपनी ही मनमानी करता आया है। और वहाँ भी देखते हैं कि खुदा ने इंसान को जो कहा, इंसान ने वो ना किया और खुदावंद की उस खूबसूरत जगह से, खुदावंद के उस खूबसूरत इलाके से वो बाहर निकाल दिए गए। लेकिन खुदा वादों में सच्चा है। खुदा ने कहा कि मैं औरत की नस्ल से तुम्हारे लिए क्या करूँगा, एक मुनज्जी लाऊंगा जो सारी दुनिया के लिए निजात दहिंदा होगा। और खुदा ने अपना वादा पूरा किया और नस्ल इंसानी को वापस अदन में लाने के लिए खुदा ने ये इंतज़ाम किया। सो खुदा जो है शुरू से ही अपने वादों में सच्चा और बरहक है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। आज हम देखेंगे कि आज खुदा हमारे लिए क्या वादे रखता है। खुदा ने कलाम मुक़द्दस में अपने लोगों के साथ कैसे वादे किए, हमें उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और मैं अहद अतीक में से कुछ हवाला पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर हम देखते हैं खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम और उसका 8वां बाब हम देखेंगे। और यहाँ खुदावंद का जो आज के लिए हमारा ख़ास वादा है वो हमें आज इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इससे सीखने की ज़रूरत है और इसके इन वादों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर कबूल करने की भी ज़रूरत है। और पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। खुदावंद का वफ़ादार बुजुर्ग नूह जो है, खुदा जैसे जैसे उसको कहा उसने वैसा ही किया।
اور خدا جو کرنا چاہتا تھا، خدا جو اپنے وعدے اس کی زندگی میں لانا چاہتا تھا، وہ خدا نے پورا کیا، اور خدا نے جو منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے کے مطابق ویسا ہی ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ آتا ہے تو گناہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ نافرمانی آتی ہے، اور نافرمانی کے ذریعے موت آتی ہے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ بہت بڑھ گیا اور بزرگ نوح نے منادی کی اور لوگوں نے نہ سنا، اور نافرمانی کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب جو چرند پرند حیوانات جانور تھے اور سب انسان جو تھے سب مارے گئے، صرف نوح اور اس کے ساتھ جو 8 لوگ تھے وہ زندہ بچائے گئے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپاؤں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختی قربانی چڑھائی، اور خداوند نے ان کو راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کے خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، اور جب تک زمین قائم ہے بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش اور گرمی اور جاڑے کا دن اور رات موقوف نہ ہوں گی۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو اپنا وعدہ کیا وہ خدا نے پورا کیا، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خدا کا کلام جو ہے، جو ہمیں کریشن میں نظر آتا ہے، بگننگ میں نظر آتا ہے، وہی خدا نے یہاں پورا کیا اور کہا کہ جب تک زمین قائم ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور یہ بھی مسیح یسوع نے کہا کہ شریعت کا ایک نقطہ بھی جب تک جو ہے آسمان اور زمین کا خدا جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو میں اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل ہم دیکھیں گے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، اور یہاں مسیح یسوع کا ایک خوبصورت وعدہ جو ہمیں نظر آتا ہے بہت ہی پیارا ہے، اور جب آپ کو موقع ملے آپ بھی ضرور اس کو پڑھیے اور اس کو ضرور پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر قبول کیجئے۔ اور یہاں مسیح یسوع نے بڑی ہی خوبصورت باتیں ہماری زندگی کے لیے کہی ہیں، اور مسیح یسوع نے کہا تھا، متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ اب یہ وہ بات ہے جو خدا نے بزرگ جو ہے نوح کے دور میں بات کی، اور اس نے کہا کہ میں کوئی بھی چیز جو ہے تبدیل نہیں کروں گا کہ جب تک یہ زمین قائم ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں گی ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ہاللیلویہ! ہمیں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرنی ہے کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے، اور خدا اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ اور اسی لیے میں نے اس حوالے کو جو ہے زبانی نہیں پڑھا، کیونکہ میں چاہتا تھا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا جائے، ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا جائے کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا خداوند یہوہ پاک خدا آج زندہ ہے، اور آج زندہ رہتے ہوئے ہماری جو ہے آواز سنتا ہے، اور ہمارے آج بھی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، جیسا اس نے مصر کے دور کے اندر دیکھا، فرعون کے دور کے اندر دیکھا، اس نے بک آف جینیسس کے اندر اپنے لوگوں کو دیکھا، آج بھی وہ ہم کو دیکھتا ہے، آج بھی وہ اپنے وعدے ہماری زندگی کے اندر قائم کرتا ہے۔ اور آج اس میسج سے پہلے میں گیت سن رہا تھا جو غلام عباس نے گایا اور دیگر بہت سارے دوستوں نے گایا کہ سب وعدے میرے خداوند کے سچے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے قول بھی سچے ہیں، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ برحق ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند آپ کو برکت دے۔ جب آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کو ضرور سنیے اور ضرور برکت پائیے۔ اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے جو کہا اس کو پورا کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے جب وعدے کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو پھر اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بک آف جینیسس کے اندر اس کا 9واں باب ہم دیکھیں گے، اور اس کی 11 آیت سے 17 آیت تک میں پڑھنا چاہوں گا۔ بہت ہی خوبصورت یہ خدا کا کلام ہے جو وعدوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج
آپ بھی خدا کے ساتھ پلگ ہو جائیں اور خدا کے ان وعدوں کو گننا شروع کریں۔ آپ صبح سے شام اور شام سے دوپہر، شام اور پھر ایسا وقت گزرتا رہے گا لیکن آپ گن نہیں سکیں گے۔ اتنے وعدے ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ لکھا ہے خدا ان کے کلام میں کہ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا۔ یہ خدا بزرگ نوح کے ساتھ عہد باندھتا تھا، خدا یہ وعدہ کر رہا تھا، کیونکہ جو لوگ خداوند کے ساتھ راست باز تھے، خدا کے ساتھ وفادار تھے، خدا ان کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو قائم کرتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا، سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگا۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ لاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے خدا کا۔ اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، خداوند کن جو ہے پرومسز کے لیے، خداوند کن خوبصورت وعدوں کے لیے جو خدا نے نسل انسانی کے لیے کی ہے۔ آج پھر ہم کیوں نہ اس کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد اور اس کی تعریف کریں کہ وہ اپنی جو قدرت ہے، اپنا جو جلال ہے، وہ اپنے لوگوں تک ظاہر کرتا اور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ابراہیم کو برکت دیتا ہے، خدا ابراہیم کے ساتھ وعدے جو ہے قائم کرتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور خدا نے اس کے ساتھ ایک ابدی عہد باندھا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ فور ایور کے لیے ہے۔ اور وہ عہد ایسا ہے کہ جو آج تک روئے زمین پر نہ تو کسی اور معبود نے باندھا اور نہ کوئی ایسا معبود دنیا میں دوبارہ کوئی جنم لے گا، بلکہ ہمارا یہوہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ ثابت کرتا ہے کہ خداوند کے وعدے جو ہے سب ہاں کے ساتھ ہیں، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ بزرگ موسیٰ جب وفات پا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب کے اندر اس کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کے ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جس کو میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ اور یہاں تیسری آیت جو ہے بہت ہی گہری ہے۔ ہیلیلویا۔ لکھا ہے کہ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ آج بھی ایماندار جب ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ خداوند کے سامنے آ کر اس کی شکر گزاری کرتا ہے، ایمان کے ساتھ ابراہیم کی طرح اس سفر پر چل پڑتا ہے، اور وہ سفر وہ نہیں جانتا کہ کہاں ختم ہوگا۔ خدا نے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، گھر بار کو چھوڑ، میرے پیچھے ہو، اور وہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور کسی چیز کو وہ نہیں سوچتا بلکہ خدا کی وفاداری میں آ جاتا ہے، تابعداری میں آ جاتا ہے۔ اور جب آپ بھی خدا کی وفاداری کے اندر آ جاتے ہیں، خدا کے منصوبے کے اندر آ جاتے ہیں، تو پھر خدا وہ اپنے منصوبے جو ہے آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کرتا ہے، اور خدا پھر آپ کو وہ ساری برکات دیتا ہے، وہ سارے وعدے جو خدا نے کیے ہیں انسان سے وہ پورے کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل اور کامل ہو۔ اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جیسا ہمارا مسیحا کامل ہے، ہمیں بھی ایسے ہی کامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے
کبھی دستربردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے کبھی چھوڑوں گا۔ سو خدا کہتا ہے کہ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط ہو اور دلیر ہو جا اور اطاعت کر کے اس شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اور اس نے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں ہاتھ، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہوگی۔ آج ہم بھی اگر ابراہیم کی طرح دیکھتے ہیں کہ خدا جس طریقے سے اپنے بندے کے ساتھ چلتا، اور وہ جو ہے خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کے وعدوں کے اندر تھا، اور خدا اپنے وعدوں کو اس کی زندگی کے اندر پورا کرتا ہے، وہ دلیری کے ساتھ کام کرتا ہے، وفاداری کے ساتھ کام کرتا ہے، خداوند کی تابعداری کرتا ہے۔ تو آج جب ہم بھی خداوند کی تابعداری کرتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر خدا کہتا ہے تو دلیر ہو جا، تو مت گھبرا، میں تیرا اجر ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، خدا کبھی بھی اپنے وعدوں کو جو ہے چھوڑتا نہیں ہے۔ خدا سچا ہے، قادر ہے، اور وہ قوموں کا باپ ہے، اور وہ تمام نسل انسانی کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں آج بھی وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ تو خوب کامیاب ہوگا، اور شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اطاعت سے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہ خدا کا پرومس ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ خدا عزیزو یہ چاہتا ہے کہ ہم ڈے اینڈ نائٹ اس کی شکر گزاری کریں، اس کے حضور جو ہے محبت کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، حلیمی اور عاجزی کے ساتھ آئیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو جانچنا ہے، اپنی زندگی کو پرکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی کے اندر کوئی گھاٹی تو نہیں ہے، کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ احتیاط کے ساتھ عمل کرنا ہے، دیکھ بھال کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں ان جگہوں کو چھوڑ دینا ہے، ان علاقوں کو چھوڑ دینا ہے، اس بھائی اور بہن کے گھر کو چھوڑ دینا ہے جو تاریکی کی طرف جاتا ہے۔ بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو نہ دائنے مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو کیا کرنا؟ ہموار بنانا۔ آج ہمیں اپنی زندگی کو ہموار بنانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں کو ہماری زندگی کے اندر پورا کرے، تو پھر ہمیں بھی بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے کرینے کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہے، تب پھر ہمیں اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور خداوند نے کہا کہ میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ! کتنا خوبصورت یہ وعدہ ہے خدا کا کہ جہاں جہاں ہم جائیں گے، جہاں جہاں ہم خداوند کی شکر گزاری کے لیے، خداوند کے کام کے لیے جائیں گے، اور ہم کیا ہوں گے؟ خوب کامیاب ہوں گے۔ اور یہی خدا کا کلام جو ہے آج ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کی وفاداری اور تابعداری کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ خدا کے منصوبے جو ہے، خدا کے جو وعدے جو ہے ہماری زندگی کے اندر جو ہیں وہ کام کریں، ہماری کلیسیاؤں کے اندر کام کریں، تاکہ وہ بیماریاں، وہ کمزوریاں، وہ نالائکیاں جو ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور خدا کو موقع دیں تاکہ وہ اپنے وعدوں کو آپ کی زندگی کے اندر پورا کرے۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک خداوند ہم اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول تیرے سپرد کرتے ہیں، اے مالک خداوند تو ہمارا حامی و ناصر ہو، اور مالک خداوند میں تیرے حضور وفاداری اور تابعداری کے ساتھ چلتا ہوں۔ بے شک میری زندگی کے اندر کئی بار گھاٹی کمزوری آتی ہے، لیکن تو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے مالک خداوند تو اپنے منصوبوں کو، اپنے ان وعدوں کو جو ہے میری زندگی کے اندر پورا کر۔ تو خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ ہاللیلویہ! ہمیں خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرنی ہے، اور جب ان حوالہ جات کو ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند کی ان خوبصورت سچائیوں کو بھی سمجھنے کے لیے بڑی ہی خوبصورت جو ہے طاقت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اور خدا کے وہ وعدے جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یشعیاہ کی کتاب اس کا 38 باب، اور ہم یہاں ایک ایسے نبی کو دیکھتے ہیں جو خدا سے پیار کرنے والا ہے۔ یشعیاہ نبی جو خدا کا بندہ تھا، اور آج جو روح زمین پر زندہ ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، اور خدا ان کی وفاداری اور تابعداری میں رہنے والے ہیں، اور خدا اپنے وعدوں کو ان کی زندگی کے اندر بھی پورا کرتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جو ہے حزقیہ جو ہے ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور لکھا کہ یشعیاہ بھی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ
खुदावंद यूँ फरमाता है कि तो अपने घर का इंतज़ाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुँह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की, खुदावंद के साथ प्लग हो गया, जुड़ गया, और लिखा है और कहा कि ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई के साथ पूरे दिल के साथ चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। और हिजकिय्याह, खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़ार ज़ार रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, उसके आंसू बहने लगे। और जब खुदा ने उसके आंसू देखे, खुदा ने उसकी सच्चाई देखी, खुदा ने उसकी ईमानदारी देखी और खुदा ने उसकी ताबेदारी देखी, और खुदा ने देखा कि ये मेरे हुजूर सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ, वफादारी के साथ चलता रहा है, और खुदा ने अपने उन वादों को याद किया, खुदा ने अपने उन प्रॉमिसेस को याद किया कि मैंने ये कहा हुआ है कि जो मेरे साथ सच्चाई के साथ चलेगा, मेरे साथ वफादारी के साथ चलेगा और मेरे साथ पूरे दिल के साथ चलेगा और मेरे साथ जो है वफादारी करेगा, तो खुदा अपने वादों में सच्चा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तब खुदावंद का कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ और यशायाह को खुदा ने कहा कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी है। खुदा आज भी अपने लोगों की दुआएं सुनता है, और खुदा ने कहा कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे हुजूर आंसू देखे, देख मैं तेरी उम्र 15 बरस बढ़ाऊँगा और मैं तुझको इस शहर को जहाँ तू जाएगा, जो काम भी करेगा वो तेरे लिए बाबरकत होगा। और खुदा हमें ये दिखा रहा है, खुदा हमें ये सबूत दे रहा है कि मैंने जो कहा है कि तू मेरे साथ चल, सो मजबूत हो, दलेर हो, हौसला रख, तो मैं तुझे क्या करूँगा, बरकत दूंगा। और अपने वादों में उसने देर नहीं की। और हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने क्या किया कि खुदा ने हिजकिय्याह की उम्र जो है 15 बरस बढ़ाई और खुदा ने उसकी आंसू देखे, और खुदा ने कहा कि अब मैं इस शहर की भी जो है हमायत करूँगा और जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। और खुदा ने उसको एक खूबसूरत ज़िंदगी अता की। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा जो है आज भी ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज ज़रूरी है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और वो खुदा बदला नहीं है, वो कल भी था और आज भी है और हमेशा तक रहेगा। उसने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं अजर हूँ, और वो अजर हमारा खुदावंद है। वो अपने वादों में सच्चा और बरहक है। हम देखते हैं मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 14वीं आयत से हम 18 आयत तक देखेंगे। खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम यहाँ यह हमें फरमाता है। और मसीह यस्सु जो है अपने शिगिर्दों के साथ जो है चलते थे, अपने शिगिर्दों के साथ जो वादा किया वो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा किया। और मसीह यस्सु हमेशा अपने शिगिर्दों को यही सिखाते थे, यही बताते थे कि मसीह यीशु ने कहा कि हमें क्या करना है, अपने बाप की फरमाबरदारी करनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया कि हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है ताकि खुदा के जो वादे हैं, खुदा के जो प्रॉमिसेस हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरे हों। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हम देखते हैं कि वो सारी बातें लोगों को बताई, सिखाई, कलीसिया को डेवलप किया। और आज हमें खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करना है कि मसीह यीशु हमारे लिए एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे रोल मॉडल हैं कि जो दुनिया में ना कोई था और ना उन जैसा कोई होगा, क्योंकि वही मैंने बताया कि अव्वल और आखिर है और वही अबदियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। वो हमारा निजात देने वाला सेवियर है और उसने हमारे लिए कफ़ारा दिया और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया। और मसीह यीशु का जो वादा है वो हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फिर वो 11 को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जितनों ने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया था। ये मसीह यीशु के वो शागिर्द थे जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए थे और वो नहीं समझ रहे थे कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है या मसीह यीशु ने जो कुछ बातें की हैं। कई दफ़ा इंसान होते हुए कई दफ़ा इंसान जो है भूल चूक कर जाता है, इंसान के ज़िंदगी के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। और मसीह यीशु के साथ जो शागिर्द थे वो मसीह यीशु के साथ साथ चल रहे थे और उस ट्रेडिशन के अंदर थे जो यहूदी ट्रेडिशन था। और यहूदी ट्रेडिशन के अंदर प्रॉब्लम यह थी कि बहुत सारे फ़की, फरीसी और शरा के आलम जो थे वो हमेशा मसीह यीशु की मुखालफत करते, मसीह यीशु के काम के अंदर जो रुकावट डालने की कोशिश करते थे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह यीशु की
تعلیم کو نہیں مانتے، مسیح یسوع کے کام کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور مسیح یسوع کے کام کو دیکھتا ہوا اور مسیح یسوع کی اس انجیلی بشارت کے کام کو ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے۔ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہٹ کر خداوند کی تابعداری اور وفاداری میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یقین نہ کیا، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر کیا کرو۔ خداوند نے، مسیح یسوع نے جو ہمارا نجات دینے والا، اس نے ارشاد اعظم کہا، اور اس نے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یعنی مسیح یسوع نے ہمیں بشارت پھیلانے کے لیے بھیجا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ انجیلی بشارت کا کام کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اب یہاں مسیح یسوع جو ہے ایک ایسے وعدے کی طرف، ایک ایسی پرومس کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں جو دنیا میں کسی اور شخص نے نہیں کیا، دنیا میں کسی اور نبی پیغمبر نے نہیں کیا۔ جتنے آئے وہ سب مٹی کے مٹی ہو گئے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قبر خالی ہے، اور وہ زندہ آسمان پر ہے، جلد آنے والا ہے، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، مسیح یسوع کے ماننے والے ہوں گے، ان کے درمیان کیا ہوگا؟ میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، اور سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا! ہمیں خداوند کا شکر، خداوند کی تعریف کرنی چاہیے کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے، اور مسیح یسوع جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اور مسیح یسوع نے یہ کہا، علانیہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ خوبصورت وعدہ کسی اور نبی نے، کسی اور پیغمبر نے نہیں کیا، صرف ہمارے خداوند یہوشوا مسیح یسوع مسیح ناصری نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک روح کے تعلق سے بیان کیا۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل دیکھتے ہیں، محبت کا رسول یہ فرماتا ہے 14ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں بڑی خوبصورت انداز سے لکھا ہے مسیح یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور یہ وعدہ جو ہے مسیح یسوع نے کیا اور یہ پورا ہوا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے کہ مسیح یسوع نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوا، اور مسیح یسوع جو ہے ہمیشہ ہی جب اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے تھے اور ان وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی مسیح یسوع کی ان خوبصورت باتوں کو قبول کریں، اور مسیح یسوع کی باتوں کو جو ہے قبول کر کے اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں تک شیئر کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع کے شاگرد بک آف ایکٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے یہاں خدا یسوع مسیح کی جو ہے گواہی ہمیں نظر آتی ہے، اور مسیح یسوع کے بارے میں یہاں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر ان سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ اور یہاں مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے، تمہارے اندر طاقت آئے گی، قوت آئے گی، اور تم کیا کرنا؟
यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। और ये कहकर वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। हालेलुया। यह है खुदावंद का वादा जो मसीह यस्सु ने किया। मसीह यस्सु ने जो वादा किया वो पूरा किया, और हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करनी है, क्योंकि वो बुलंद बाला है, सबसे आला है, और वही हमारी सिपर, हमारी ढाल, हमारी ज़िंदगी का लंगर, हमारे छुपने की जगह है। और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहा, और मसीह यस्सु ने जो कुछ भी कहा उसको पूरा किया। अपने वादों में उसने देर नहीं की। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम भी मसीह यस्सु की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें, और खुदावंद यस्सु मसीह के उन अल्फाजों को याद करें जो मसीह यस्सु ने कहा था। हम देखते हैं मुकाशवा की किताब के अंदर, और 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मसीह यीशु ने कहा कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये खुदावंद का वादा है कि अगर आज भी कोई शख्स आज भी अगर इस दुनिया में है और ज़िंदा है और उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहता है, यीशु मसीह के उन वादों को जो मसीह यीशु ने किए हैं हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए, और मसीह यीशु ने उस अबदी अहद में शामिल करने के लिए जो वादे किए हैं, अगर कोई उन वादों में शामिल होना चाहता है तो आज उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के उन वादों को जो खुदावंद ने अपने लोगों के दरमियान पूरे किए और कलाम मुक़द्दस भरा हुआ है इन वादों से। अगर आज कोई भी किसी भी कौम से कोई भी शख्स आज यीशु मसीह को कबूल करता है, तौबा करता है, इकरार करता है, बपतिस्मा लेता है, खुदा यीशु मसीह की रास्तबाजी के साथ चलता है, तो फिर खुदा ने जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब को बरकत दी, वो आज उनको भी बरकत देगा। उनके साथ भी वही वादे हैं और सब वादे खुदा के जो है हाँ में हैं। और जब खुदा के सब वादे हाँ में हैं तो फिर अक्सर हम ज़बूर 23 पढ़ते हैं जिसके अंदर खुदा के ये सारे वादे हमें नज़र आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस हवाले को मैं पढ़ूँ। ज़बूर 23 में लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये खुदावंद का वादा है। वो मुझे हरी चरगाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा, तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तू मेरे सर पर तेल मलता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये ज़बूर 23 बुज़ुर्ग दाऊद ने ये साबित कर दिया है कि खुदा के वादे जो हैं सब हाँ के साथ हैं। आए हम भी खुदावंद के उन वादों के अंदर शरीक हो जाएं, खुदावंद की उस ओबीडियंट के अंदर आ जाएं, और खुदावंद की उन बातों को याद करें जो खुदा ने बुज़ुर्ग जो है मूसा के साथ अपने वादों को पूरा किया। और हम देखते हैं कि खुदा ने बुज़ुर्ग जो है नूह के साथ अपने वादों को पूरा किया, खुदा ने इब्राहिम के साथ अपने वादों को पूरा किया और उन्हें कौमों का बाप बनाया। आज हमें खुदावंद का शुक्र करना है कि यीशु मसीह के उस वसीले से जो खुदा ने हमारे साथ मेल कराया, और खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, और मसीह यीशु ने भी कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर है। हमें खुदावंद के पाक रूह का शुक्र करना है, खुदा की प्रेजेंट का शुक्र करना है कि खुदा अपने पाक रूह की तारीख से आज भी हमें बरकत देता, आज भी अपने वादों में सच्चा और खरा है, आज भी हमें बहाल करने की कुदरत रखता है, आज भी हमारी ज़िंदगी के अंदर मोज़ात करने की कुव्वत रखता है, बशर्ते कि हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को दें और अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे और ऐसे तरीके से गुजारें। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीले से, और खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर जलवागर फरमाए और आपको सलामती बख्शे। गॉड ब्लेस यू।